السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایم راحت صاحب کی کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے درویش۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا تھا۔ ہاتھی اور چونٹی کی مثال تو آپ نے سن رکھی ہوگی۔ عام طور پر جنگل کے اس دیو قامت جانور پر طاقتور سے طاقتور بندوق کی گولی بھی اثر نہیں کرتی، لیکن ننھی منی سی چونٹی اگر اسے کاٹ کھائے تو یہ مر جاتا ہے۔ راحت کے قلم سے ایک تناور درخت کی کہانی، جس کے لیے گلاب کی ایک نرم و نازک سی کلی و بالِ جان بن گئی تھی۔ روشن پور کی شدید اور طوفانی بارشیں بے حد مشہور تھی۔ جب شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ پورا شہر جل تھل ہو جاتا، کاروبار چوپٹ ہو جاتے، لاکھوں کا نقصان ہوتا۔ سالہ سال تو حکومت اس خوبصورت شہر کے باشندوں کے لیے ٹھیک طور سے انتظام بھی نہیں کر سکی۔ مالی نقصان کے علاوہ جانی نقصانات کی اطلاع بھی ملتی تھی۔ علاقے کی اہمیت کے پیش نظر حکومت کو پورے طور سے اس طرف متوجہ ہونا پڑتا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ ایسے انتظامات کر دیے گئے کہ کم از کم جانی نقصانات ہوں۔ پچھلے کچھ مہینے سکون سے گزرے تھے، لیکن یہاں کے باشندے ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ جانے کب آفت سماوی ان پر حملہ آور ہو جائے۔ پھر ایک روز یہ سکون درہم برہم ہو گیا۔ صبح ہی سے آسمان پر سرمئی دھندلاہٹیں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور لوگ ان دھندلاہٹوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے انتظامات کرنے شروع کر دیے تاکہ بارش سے بچاؤ کیا جا سکے۔ بازاروں میں روزمرہ کی اشیاء کی مانگ بڑھ گئی، ہر دکان پر ہجوم تھا۔ بادل گہرے ہوتے گئے، فضاؤں میں نمی پھیل گئی۔ یہ موسم شام 7 بجے تک رہا، اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہوتے ہی جیسے پورے شہر کو سانپ سونگ گیا ہو۔ سڑکیں، گلیاں اور بازار سنسان ہو گئے۔ یہاں کے لوگ بارش کی حشر سامانیوں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اس لیے کہ ہوٹل، نائٹ کلب وغیرہ کا سب کا کاروبار بند ہو جاتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا۔ وہ ہوٹل اور کلب جن کی تفریحات رات کو عروج پر ہوتی تھی، وہ کسی نوجوان بیوہ کے دل و جسم کی طرح اجاڑ اور ویران ہو گئے تھے۔ روشن پور اسمگلروں کی جنت کہلاتا تھا، کیونکہ اس کے 3 سمت 3 ملکوں کی سرحد ملتی تھی۔ دور دور تک گھنے اور دشوار گزار جنگلات پھیلے ہوئے تھے۔ گو حکومت نے یہاں خاصے انتظامات کر رکھے تھے، لیکن اسمگلر بھی ان کا توڑ ایجاد کرتے رہتے، اور ان کا کام جاری رہتا۔ ہاں، اگر کبھی اسمگلروں کی آپس میں ٹھن جاتی تو روشن پور جہنم بن جاتا۔ سڑکوں پر گولیاں چلتی، اور امن پسند شہریوں کو حاصل دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اس طرح حکومت کا بھلا ضرور ہو جاتا۔ اسمگلروں کے گروہ ایک دوسرے کی نشاندہی کر دیتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جن کی نشاندہی کی جاتی ان کے علاوہ خود نشاندہی کرنے والے بھی گرفتار ہو جاتے۔ اس طرح 2 گروہ تباہ ہو جاتے۔ ابتدا میں تو اسمگلروں کی آپس کی چپکلش سے حکومت کو کافی فائدہ ہوا، لیکن پھر اسمگلر سنبھل گئے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اپنے معاملات خود ہی نمٹا لیا کریں گے، ہاں وہ جنگ و جدل سے نمٹے یا باہمی صلح ہو جانے سے۔ بہت سے گروہوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن چند گروہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کسی معاہدے کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ان دنوں روشن پور میں جمشید گورچانی کا گروہ سب سے بڑا تھا۔ چھوٹے چھوٹے چند گروہ اس میں ضم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ گروہ کافی مضبوط ہو گیا تھا۔ لیکن اب بھی بہت سے اسمگلر اپنے طور پر کام کرتے تھے، جن میں بعض بے حد ذہین لوگ بھی شامل تھے۔ پچھلے 6 برسوں سے جمشید گورچانی بڑے سکون سے کام کرتا رہا تھا، لیکن تقریباً 3 ماہ سے یہاں اسمگلروں کے ایک اور گروہ کا نام سننے میں آیا تھا، اور یہ تھا رائل گینگ۔ یہ پراسرار قسم کے لوگ تھے، لیکن جمشید کو ان کی ذہانت کا اعتراف کرنا پڑا۔ ان لوگوں کے کام کرنے کا انداز نہایت جدید تھا، بڑی چالاکی سے کام کرتے تھے، اور ابھی تک بے داغ تھے۔ جمشید گورچانی نے کوشش کی کہ رائل گینگ کے سربراہ سے ملاقات کر کے اسے بھی جمشید گروہ میں شامل ہونے کی پیشکش کرے، لیکن اس کے آدمی انتہائی کوشش کے باوجود اس گروہ کے کسی آدمی سے ملنے میں ناکام رہے تھے۔ پھر اس نے چالاکی سے اخبارات کے ذریعے گول مول اشتہارات چھپوا کر ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور خواہش کا جواب بھی مل گیا، لیکن جواب خاصا اہانت امیز تھا۔ جمشید سے فون پر گفتگو کرنے والی آواز نسوانی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جمشید کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ میرے گروہ میں شامل ہونے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ بہرحال شرائط تو سب کی ہوتی ہیں، اور یہ باہم ملاقات سے ہی طے ہو سکتی ہیں، جمشید نے کہا۔
لیکن میں شرائط طے ہونے کے بعد ہی ملاقات کی قائل ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا تم اس گروہ کی سربراہ ہو؟ ممکن ہے ہوں اور نہ بھی ہوں، لیکن جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سربراہ کی اجازت سے یا بحیثیت سربراہ ہی کہہ رہی ہوں۔ تب بتاؤ کیا شرط ہے؟ خوفناک شکل جمشید نے کہا، تمہیں اپنے گروہ کا نام تبدیل کرنا ہوگا۔ تمہارا پورا گروہ رائل گینگ کہلائے گا اور تمہارے گروہ کے ہر فرد کو تم سمیت رائل گینگ کے سربراہ کی ماتحتی میں کام کرنا ہوگا۔ اس بات نے جمشید کو پاگل کر دیا۔ وہ ایک غصہ ور انسان تھا۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی اور صرف بے معنی خرخراہٹیں بلند ہوتی رہیں۔ دوسری طرف سے چند لمحے جواب کا انتظار کیا گیا، پھر نسوانی آواز نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا، جب تمہارا حلق درست ہو جائے تو مجھے بذریعہ اخبار اطلاع دے دینا۔ خدا حافظ۔ اور فون بند ہو گیا۔ جمشید کی اس سے زیادہ بے عزتی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ جس قدر بھی برہم ہوتا کم تھا۔ بہرحال ان دونوں گروہوں میں ٹھن گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی طاقت کا تیز و تن طوفان اس چھوٹے سے گروہ کو حس و حشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ لیکن رائل گینگ کے لوگ شیطان سے براہ راست تعلقات رکھتے تھے۔ وہ ایسی ذہانت سے کام کرتے تھے کہ جمشید منہ دیکھتا رہ جاتا۔ سرحدوں پر کئی بار زبردست جھڑپیں ہوئیں، لیکن نقصان جمشید کے آدمیوں کو ہی اٹھانا پڑتا تھا۔ رائل گینگ والے تو شیطان کے چیلے تھے۔ وہ ہمیشہ اس طرح غائب ہو جاتے جیسے گدھے کے سر پر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ شروع میں بوڑھے لیکن خطرناک جمشید کا خیال تھا کہ رائل گینگ کو بہت جلد اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور چھوٹی چھوٹی 2-3 جھڑپوں کے بعد ہی رائل گینگ کے لوگ جھک جائیں گے۔ لیکن جب وہ بہت سی کوششوں میں یکے بعد دیگرے ناکام ہوا تو ایک دم سنبھل گیا۔ یہ ناکامی اس کے وقار کو ٹھیس پہنچا سکتی تھی اور جو چھوٹے گروہ اس میں ضم تھے وہ سر ابار سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے جمشید کے گروہ میں شامل نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ جمشید سنبھل کر رائل گینگ پر کاری ضرب لگانا چاہتا تھا۔ دقت یہ تھی کہ رائل گینگ والوں سے براہ راست گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے اخبارات میں گول مول اشتہارات کا سہارا ہی لینا پڑتا تھا۔ صرف یہی ایک ذریعہ تھا۔ شیطان صرف بوڑھا جمشید گورچانی ان دنوں کوئی محسوس پروگرام بنانے میں مصروف تھا۔ روشن پور میں اس کی شخصیت ایک درویش منش کی تھی۔ اس کے چہرے پر لہراتی داڑھی دوسروں کو کافی معروب کرتی تھی۔ قرب و جوار میں اس کی زمین اور تھوڑی سی جائیداد تھی، جس سے ایک معقول آمدنی تھی۔ لوگ اس کو ہی اس کا ذریعہ معاش سمجھتے تھے۔ خاصا مخیر شخص تھا، عجیب ڈرامے کرتا رہتا، جن سے روشن پور کے سیدھے سادے لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے تھے اور اسے ایک پیر کا درجہ دیتے تھے۔ طوفانی بارش کی اس رات میں جب کہ روشن پور کے لوگ اپنے مکانوں کے محفوظ کمروں میں دبکے پڑے تھے، جمشید اپنی ساکھ کے ستون کو ہلتے محسوس کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے گروہ کے لوگ اب ایسے کسی گروہ کے بارے میں سوچنے لگے ہیں جو اس پر باری پڑ رہا تھا، اور عجب نہیں تھا کہ وہ جمشید سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے۔ اس لیے ان ستونوں کو سہارا دینا ضروری تھا۔ لیکن کیا کیا جائے؟ کس انداز میں کام کیا جائے؟ جانے رائل گینگ کی مالی حالت کیا ہے؟ اگر وہ اسے مالی چوٹ دینے کی کوشش کرے تو اسے کامیابی ہوگی یا اس میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا؟ کوئی مناسب ترکیب اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا خفقان اس قدر بڑھا کہ اسے اپنے مکان میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس طوفانی بارش میں سڑکوں پر نکل جائے اور خام خواہ آوارہ گردی کرتا پھرے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں اس قدر جم گیا کہ اس نے اس پر عمل کر ڈالا۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے لباس تبدیل کیا اور رین کوٹ پہن کر باہر نکل آیا، اور پھر اس کی شاندار مرسڈیز سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ روشن پور کی طوفانی بارشوں میں سڑکوں پر نکل آنے کا تصور ہی خوفناک تھا، اس لیے ایک عجیب منظر کو دیکھنے والے بھی موجود نہ تھے۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ سڑکوں پر پانی کا دھواں بکھرا ہوا تھا اور ہیڈ لائٹ کی تیز لکیریں صرف چند گز کے راستے کو منور کر سکتی تھی۔ کار کی رفتار بے حد سست تھی۔ اس کا ذہن انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے وہ نسوانی آواز یاد آ رہی تھی جس نے اس سے فون پر گفتگو کی تھی۔ رائل گینگ کا سربراہ اتنا احمق نہ ہوگا کہ وہ براہ راست اس سے گفتگو کرتا۔ ضرور وہ کوئی نمائندہ ہوگی۔ بہرحال اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو صرف اس گروہ کو توڑنا چاہتا تھا۔ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے اس کا ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسی وقت وہ ایک درمیانے درجہ کی بستی کے سامنے سے گزرا جہاں 2 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں بیشتر عمارتیں تاریک تھیں۔ چند ایک کی کھڑکیوں کے شیشوں سے دھندلی روشنیاں باہر جھانک رہی تھیں۔ جمشید ایک عمارت کے نیچے سے گزرا تو اچانک اسے ایک چیخ سنائی دی
اور خود بخود اس کے پیروں کا دباؤ بریکوں پر پڑ گیا۔ وہ گردن باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ اس وقت ایک عمارت کی کھڑکی کھلی اور کسی نے دوسری منزل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جمشید اچھل پڑا۔ چھلانگ لگانے والا ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جمشید نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے ٹارچ لے کر نیچے اتر آیا۔ وہ دوڑتا ہوا سڑک کے کنارے پڑے ہوئے انسان کی طرف لپکا اور اس کے قریب پہنچ کر ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چونک گیا۔ وہ ایک نرم اور نازک سی لڑکی تھی جس سے موت نے اس کا حسن چھین لیا تھا۔ اس کی شفاف جلد پر جگہ جگہ خراشی تھی جن سے رستا ہوا خون زوردار بارش سے ایک لمحے ہی میں دھل گیا تھا۔ جمشید نے جھک کر اس کے سینے کی دھڑکن محسوس کی۔ لڑکی کا سانس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ شاید وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ عمارت کے اندر جا کر لڑکی کی اس چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی وجہ معلوم کرے، لیکن لڑکی کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اس نے لڑکی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اسے کار کی پچھلی نشست پر لٹا کر اس پر اپنا رین کوٹ ڈال دیا۔ وہ تیزی سے کار موڑ کر واپس چل دیا۔ جمشید کوئی رحم دل انسان نہیں تھا۔ عام حالات میں شاید وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا، لیکن اس وقت تجسس اور اس کی عام قسم کی سوچ نے اس کے دل میں تھوڑی سی ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس پرانی طرز کی عمارت میں داخل ہو رہی تھی جس میں وہ رہتا تھا۔ یہاں اس کے آدمیوں میں ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے لڑکی کو ایک کمرے میں لے جا کر ایک ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ وہ فوری طور پر ڈاکٹر کو لے آئے۔ بھرپور روشنی میں جمشید نے خوبصورت لڑکی کو غور سے دیکھا۔ بے حد معصوم لڑکی تھی۔ اس کے شفاف جسم پر خراشیں شاید ناخنوں کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے لڑکی کو ایک مردانہ لباس پہنا دیا کہ فی الحال وہی میسر تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پہنچ گیا۔ اس نے کافی دیر تک لڑکی کا معائنہ کیا اور کئی انجیکشن دیے کہ یہ صبح تک سوتی رہی۔ شدید ذہنی صدمے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہے۔ 2-3 گھنٹے بعد اسے ہوش آ سکتا ہے، لیکن میں نے اسے ایسے انجیکشن دیے ہیں کہ یہ صبح تک سوتی رہے۔ یہی اس کے لیے مفید ہے۔ جمشید نے گردن ہلا دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ لڑکی کافی خوبصورت ہے، جانے کیا آفت پڑی ہے اس پر۔ اگر ذہین بھی ہو تو اس گروہ کے لیے بہترین کارکن ثابت ہو سکتی ہے۔ ویری گڈ، اسے اس بروقت خیال پر مسرت ہوئی تھی۔ دوسرے دن صبح لڑکی کو ہوش آ گیا۔ اس نے رو رو کر برا حشر کر لیا تھا۔ وہ معلوم کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور یہاں اسے کیوں قید کر لیا گیا ہے۔ جمشید کو اطلاع ملی تو وہ فوراً لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسے بھی خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں جمشید کو اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر رحم آ گیا۔ تم دوستوں میں ہو بیبی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں بہت مظلوم ہوں جناب، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کریں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اوہ، تم شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ ٹھہرو، پہلے مجھ سے پوری کہانی سن لو، پھر فیصلہ کرنا کہ تم دوستوں میں ہو یا دشمنوں میں، جمشید نے کہا، اور معصوم لڑکی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سارے حالات کہہ سنائے۔ اس نے مان اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور گویا ہوئی، میں ٹھیک ہوں، میری ناموس بچ گئی، میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ تو تم نے تسلیم کر لیا کہ تم دوستوں میں ہو۔ بوڑھا پھر مسکرا اٹھا، میں آپ کی ممنون ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں، لڑکی نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن میں سخت حیران ہوں کہ وہ کون سی افتاد تھی جس نے تمہیں کھڑکی سے اس طوفانی برسات میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا۔ لڑکی نے گردن جھکا لی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر وہ بررائی ہوئی آواز میں بولی، میں لاچار اور بے سہارا لڑکی ہوں، بدقسمتی یہ ہے، میں عزت کی زندگی کی خواہاں ہوں، میرا نام رمشا ہے اور میں ایک معمولی سی کمپنی میں ٹائپسٹ کا کام کرتی ہوں، لیکن لوگوں کو میری یہ بے کسی کی زندگی بھی کھٹکتی ہے۔ خود میرے پڑوسی مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہر شخص مجھ سے قرب کا خواہاں ہے، مجھے آزاد دیکھ کر تلملاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بے سہارا ہونے کے باوجود ان کے شکنجے میں کیوں نہیں آتی۔ میں باعزت اور پروقار زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن دنیا مجھے غلط راہوں پہ لانے کے لیے بے چین ہے۔ رات کو چند منہ زوروں نے میری بربادی کی ابتدا کرنی چاہی تھی۔ ان کی تعداد 3 تھی جن کے چہروں پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جانے کس طرح وہ میرے فلیٹ میں گھسا اور پھر بارش کے شور میں میری چیخیں تحلیل ہو رہی تھی۔ کوئی میری مدد کو نہ آیا اور انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی۔ وہ مجھے اپنی خواہشوں کی بینڈ چڑھانا چاہتے تھے۔
جو میں نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو خودکشی کا فیصلہ کیا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ لڑکی بلک بلک کر رونے لگی اور بوڑھے جمشید کا ہاتھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ان میں سے کسی کو پہچان سکتی ہو؟ نہیں، وہ میرے لیے اجنبی تھے اور ان کے چہرے کپڑوں میں روپوش تھے۔ خیر، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی۔ یہ دنیا کمزوروں کی نہیں ہے بیبی۔ اگر عزت کی زندگی چاہتی ہو تو طاقتور بن جاؤ، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی۔ میں تمہیں سہارا دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں عزت کی زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے جو تمہاری طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے؟ لیکن یہ سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ اگر تم چاہو تو میری یہ پیشکش قبول کرو، ورنہ تم آزاد ہو، جو دل چاہے کرو۔ میں آپ کی بے حد احسان مند ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، اپنی ملازمت وغیرہ پر لعنت بھیج دو، آرام کرو، اور جب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرو تو مجھے بتا دینا، پھر میں تمہیں کام بتا دوں گا، لیکن فیصلہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ جمشید نے لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیا، لیکن اس کا کاروبار ایسا تھا کہ وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ لڑکی کے بارے میں تحقیقات ایک فطری امر تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس فلیٹ کو چیک کیا۔ فلیٹ ابتر حالت میں تھا۔ اس کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں تمام چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ لڑکی کے لباس کے چیتھڑے بھی موجود تھے۔ یہاں تک تو لڑکی کا بیان درست تھا۔ پھر اس نے اس چھوٹی سی کمپنی سے معلومات حاصل کی جہاں لڑکی بحیثیت ٹائپسٹ ملازم تھی۔ تمام معلومات درست تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ لڑکی کی طرف سے تو اطمینان ہو ہی گیا، لیکن رائل گینگ کے سلسلے میں وہ اسی طرح مضطرب تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آئی تھی۔ پھر اس نے ایک ابتدائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بازار میں آدمی پھیلا دیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رائل گینگ کون کون سی چیزیں اسمگل کرتا ہے۔ یہ کام زیادہ مشکل نہ تھا۔ اس کے ایجنٹوں نے اس بارے میں پوری تفصیلات مہیا کر دی۔ اب جمشید نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ پورے اسٹاک سے اس قسم کا مال نکال کر انتہائی سستی قیمت پر بازار میں پھیلا دیا جائے۔ اس کے علاوہ فوری طور پر اس مال کا بھاری آرڈر دے دیا جائے اور مال آتے ہی مارکیٹ میں پھینک دیا جائے۔ اس طرح رائل گینگ کو زبردست مالی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس کے اس حکم پر فوری عمل درآمد ہونے لگا۔ خفیہ اسٹور کھل گئے اور مال مارکیٹ میں پھیلا دیا گیا۔ قیمتی اشیاء سستے داموں بکنے لگی۔ بظاہر تو اندازہ یہی ہوتا تھا کہ رائل گینگ کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ چند دنوں کے لیے رائل گینگ کی مارکیٹ بالکل ختم ہو گئی۔ پورے ملک میں اس کے مال کی کوئی کھپت نہیں تھی۔ اور پھر ایک رات جب جمشید اپنی نشست کے کمرے میں آرام کرسی پر دراز ہو کر کچھ سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ بھاری آواز میں بولا۔ مسٹر جمشید گورچانی؟ اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ وہ دوسری طرف سے آنے والی نسوانی آواز کو پہچان گیا تھا۔ رائل گینگ کی ایک نمائندہ۔ کیا بات ہے؟ جمشید کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو آپ نے رائل گینگ کے خلاف کام شروع کر دیا؟ یہ تو ضروری تھا۔ کہ آپ گھبرا گئیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے قہقہہ سنائی دیا اور پھر آواز ابھری۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون گھبرا گیا مسٹر جمشید، لیکن میں آپ سے ایک باوقار دشمن کی حیثیت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری لڑائی کا انداز کیا ہوگا۔ دراصل ہم ایک کاروباری لڑائی لڑیں گے۔ اس کے لیے دشمنی کی حدود کا تعین ضرور ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھ سکا میز، میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں؟ صرف رائل گینگ کے نام سے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو میں اس کاروباری لڑائی کے بارے میں سمجھ نہیں سکا۔ روشن پور کے بے شمار واقعات اس طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ روشن پور کی سڑکوں پر ہونے والے دھماکے اور تڑپتی لاشیں ہماری تاریخ ہیں۔ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ہماری لڑائی کی ابتدا ہو چکی ہے، اس لیے ہم لڑائی کی حدود کا تعین ضرور کر لیں۔ میں ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مس رائل گینگ، لیکن لڑائی کا تعین مشکل ہے۔ یہ تو حالات کا روح ہے جس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے ہمارے درمیان خون ریزی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خون ریزی سے پرہیز کیا جائے۔ بحالت مجبوری تم بھی آزاد ہو اور میں بھی۔ اس نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر جمشید، میں خیال رکھوں گی، لیکن خلاف ورزی پر آپ کو مجھ سے شکایت کا حق نہ ہوگا۔ بہت بہتر حضور، اور کوئی حکم؟ نہیں بس شکریہ۔ ویسے اپنے ابتدائی قدم پر میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو زبردست نقصان ہوا ہے۔ ہاں تقریباً 48 کروڑ کا، لیکن نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ یہ نقصان بھی آپ ہی سے پورا کیا جائے۔ باہوشی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن کس طرح؟ یہ معاملہ راز کا ہے، میں مجبور نہ کروں گا۔ اور کوئی خدمت؟ میں ایک تکلیف دینا چاہتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ حکم؟
میرے اصول کے خلاف ہوگا اگر میں ابتدائی کارروائی کی فوری سزا آپ کو نہ دوں۔ ضرور دیجیے، لیکن میں سمجھا نہیں، جمشید نے کہا۔ ایک چھوٹی سی سزا جس کے لیے معذرت کر چکی ہوں۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے لائن بے جان ہو گئی اور اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ غور و فکر میں ڈوب گیا۔ جو کوئی بھی ہے، بہت شاطر عورت ہے۔ بہرحال وہ اپنے نقصان پہ تل ملا رہی ہے۔ اس کو اپنی عظمت کا احساس ہونے لگا۔ بلا وجہ وہ ان کی طرف سے فکر مند تھا۔ ایسے 2-4 جھٹکے اور دیے جائیں، دماغ درست ہو جائے گا۔ اس نے مطمئن اور مسرور انداز میں گردن کو ہلایا اور پھر وہ اس سزا کے بارے میں غور کرنے لگا جس پر اس نے معذرت کی تھی۔ وہ کون سی سزا ہو سکتی ہے؟ لیکن بظاہر ایسی کوئی بات اس کے علم میں نہ آئی۔ لیکن دشمن کو کمزور سمجھنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محتاط رہے گا۔ اس فیصلے سے مطمئن ہو کر اس نے میز پر رکھے ہوئے آبنوسی سگار بکس کا ڈھکنا کھولا، لیکن سگار بکس میں اس کی انگلیاں کسی عجیب شے سے ٹکرائیں اور اسی وقت اس کے ہاتھ میں ناقابل برداشت ٹیس اٹھی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ کھینچ لیا، لیکن سگار بکس میں بند بیڑیں نہ صرف اس کے ہاتھ سے چپکی ہوئی تھی بلکہ وہ لہرہ مار کر فضا میں منتشر ہو گئی۔ جانے وہ کب سے اس ڈبے میں بند تھی، اس لیے جلائی ہوئی تھی، اور اس وقت صرف جمشید ان کے سامنے تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس پر اجتماعی حملہ کر دیا۔ وہ اس کے جسم کے تمام کھلے حصوں سے چپک گئی اور اس کی بے ساختہ چیخیں گونجنے لگی۔ وہ کرسی سے نیچے گرا، پھر وہاں سے اٹھ کر دروازے سے ٹکرایا۔ اس دوران اس کے پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑتی رہیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، غرا رہا تھا، لیکن بیڑے اپنے کام میں مصروف تھی۔ بمشکل وہ دروازہ کھول کر باہر نکل سکا اور راہداری میں دوڑنے لگا۔ اس کے تمام مسلح ساتھی اس کی چیخیں سن کر آ گئے، لیکن کئی منٹ تک وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اس پر کس قسم کا دورہ پڑا ہے۔ وہ اچھل اچھل کر رقص کر رہا تھا اور اس کے منہ سے چیخوں اور گراہٹوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے سارے ساتھیوں کو اسی وقت اصلیت پتہ چل سکی جب بیڑے ان پر بھی حملہ آور ہوئی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کی مدد کرتے، خود بھی اس رقص میں شریک ہو گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کی تیمارداری پر متعین نرس نے جلدی سے فون اٹھا کر اس کے نزدیک رکھا اور پھر ریسیور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تم باہر جاؤ، اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے مکان ہی میں تھا، لیکن اس نے تیمارداری کے لیے ایک نرس رکھ لی تھی۔ گورننس کی بجائے رمشا اس کی تیمارداری کرنی چاہتی تھی، لیکن اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ وہ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہونا دینا چاہتا تھا کہ وہ یہاں معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ ویسے اس نے لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھے تھے۔ وہ اس کی تکلیف سے سخت پریشان تھی۔ ان دنوں اسے اس کے قریبی دوست بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ اس کا پورا چہرہ گیند بنا ہوا تھا۔ جسم کی بھی یہی حالت تھی۔ بیڑوں کے زہر کا اثر کافی حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی بے کل رہتا تھا۔ بے کلی صرف اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو سکتی تھی۔ ہلو، اس نے ریسیور میں کہا۔ مسٹر جمشید گورچانی سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی اور اس کے کانوں میں زہر گھل گیا۔ بول رہا ہوں۔ اوہ مسٹر جمشید، ایک دشمن کی حیثیت سے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے آپ کی عادت بھی میرا فرض ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری کمینگی سے متنفر بھی۔ تم نے کس ظرف کا ثبوت دیا ہے؟ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی مسٹر جمشید۔ حالانکہ اس چھوٹی سی سزا کے لیے میں نے آپ سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آپ میری اس کاوش کی داد دیں گے، لیکن آپ بہرحال ایک معمولی انسان تھے۔ تب پھر میری ایک وارننگ بھی نوٹ کر لو۔ میں تیرے سر کے بال منڈوا دوں گا، ناک کاٹ دوں گا اور چہرہ بگاڑ دوں گا بہت جلد۔ یہ جمشید کا قول ہے اور اس کا عزم ہے۔ دلکش آئیڈیا ہے۔ میں اس کارروائی کا خیر مقدم کروں گی، لیکن ایسا کب تک ہو جائے گا گورچانی ڈیئر؟ بہت جلد، اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں منتظر ہوں۔ ہاں تو میری دوسری کارروائی کے لیے تیار رہو۔ خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا اور وہ منہ پھاڑے ریسیور کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ کمبخت کون سی دوسری کارروائی کے لیے کہہ رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار ابھر آئے۔ بڑوں نے ہی اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ اب اور کون سی مصیبت آنے والی تھی؟ اور وہ جو کئی دن سے بستر سے اٹھا بھی نہ تھا، جلدی سے بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے جسم کے نیچے کیڑے کل بلاتے محسوس ہو رہے تھے۔ نرس، نرس، وہ حلق پھاڑ کر چیخا، اور نرس جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ میرا بستر چیک کرو، اس کے نیچے کیا ہے؟ وہ اپنی تمام تکلیف بھول کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ نرس حیران نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بستر کو ٹٹولنے لگی، اور جمشید اس انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے کسی چیز کے برآمد ہوتے ہی دروازے سے باہر چھلانگ لگا دے گا۔
نرس نے بستر دیکھا اور پھر اس کے کہنے پر اس جگہ کو دیکھا جہاں کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی، لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ تب وہ دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا، لیکن اس کے ذہن میں خوف کی ہلکی لہر باقی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس خطرناک عورت کے ہاتھ بہت وسیع ہیں، وہ اس کی رہائش گاہ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس سے کوئی بہت بعید نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں اس کا ذہن سخت الجھن کا شکار تھا۔ آخر سگار باکس میں مکھیاں کیسے پہنچ گئیں؟ اینٹی سمگلنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ فراز کو صبح ایک فون موصول ہوا۔ گھنٹی بجنے پر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں بولا۔ مسٹر فراز؟ ہاں بول رہا ہوں، فراز نے نسوانی آواز سن کر کہا۔ میں ایک معزز شہری کی حیثیت سے آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتی ہوں۔ کہیے۔ اس نے جلدی سے فون سے منسلک ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ ہان گڑھ کی مغربی پہاڑیوں میں ایک درہ ہے جسے ناقابل عبور سمجھا جاتا ہے۔ درے کے انتہائی سرے پر رینجرز موجود ہیں، لیکن شاید آپ کو علم نہیں کہ درے کے درمیانی پہاڑوں میں ایک سرنگ بھی ہے جو سرحد پر نکلتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو اس سرنگ کی اطلاع دیتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سرنگ کے ذریعے سمگلنگ ہوتی ہے۔ آج رات کے کسی حصے میں ایک محسوس علاقے سے کچھ مال یہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ مال کروڑوں روپے کی مالیت کا ہے۔ اگر آپ چوک گئے تو کروڑوں روپے کے مال سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اوہ شکریہ مس، لیکن آپ کو یہ معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ فراز نے پوچھا۔ میں ایک ایڈونچر پسند طالبہ ہوں اور دنیا جانتی ہے کہ روشن پور اسمگلروں کی جنت ہے، چنانچہ میں اپنے طور پر یہ کام کر رہی ہوں اور اسمگلروں کا سراغ لگا رہی ہوں۔ میں آپ کو آئندہ بھی اطلاع دیتی رہوں گی کیونکہ میں اسمگلروں کے ایک گروہ سے واقف ہو گئی ہوں اور اس کے بارے میں تحقیقات بھی کر رہی ہوں۔ اوہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ قائم کریں، اسی طرح آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جب میں اپنی زندگی خطرے میں دیکھوں گی تب۔ اور فون بند ہو گیا۔ فراز ریسیور کو گورتا گیا۔ وہ اس اطلاع کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ حکومت اسمگلنگ کے سدے باب کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ اسمگلر اپنا کام چلا ہی لیتے تھے۔ اس نے فوری طور پر انٹرکام پر اپنے ماتحت کو کال کیا اور اس کے آ جانے کے بعد اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو رہا تھا جس میں فراز، اس کا نائب اور دوسرے چند ماہرین بیٹھے اس علاقے کی طرف پرواز کر رہے تھے جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ خلاف معمول بارش 24 گھنٹے کے بعد ہی بند ہو گئی اور پھر تیز دھوپ نے موسم خوشگوار کر دیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مہینوں سے بارش ہوئی نہ ہو۔ تمام کاروبار حسب معمول جاری ہو گئے تھے، اس میں اسمگلنگ کا کاروبار بھی شامل تھا۔ اسمگلروں کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور یرقان زدہ دھوپ پہاڑوں پر زردی بکھیر رہی تھی۔ عجیب سوگوار سا ماحول تھا۔ سنسان درے کے انتہائی سرے پر چند بڑے بڑے ٹرک جن پر درجن بھر سے زیادہ افراد موجود تھے، سب کے سب اسٹین گن اور دستی بموں سے مسلح۔ اوپر بڑی بڑی دوربینیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک ایک آدمی کھڑا دور دور تک پہاڑی ٹیلوں کو دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔ پرندوں کے غول بھی واپسی کا سفر طے کر چکے تھے، اس لیے ماحول بالکل سنسان ہو گیا تھا۔ ٹرک سست رفتاری سے چلتے رہے اور پھر ان میں سے ایک ٹرک ایک پہاڑی کے کٹاؤ کی طرف مڑا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے یہ کٹاؤ قدرتی تھے یا انسانی ہاتھوں کا کارنامہ، لیکن ٹرک کے لیے وہ گیراج کا کام دے رہے تھے۔ ان پر چٹانیں جھکی ہوئی تھیں اور کٹاؤ میں جانے کے بعد ٹرک دور دور سے نظر نہیں آتے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام ٹرک ایسے ہی کئی کٹاؤں میں پارک ہو گئے اور ان کے آدمی نیچے اتر آئے۔ وہ اسلحہ لیے ہوئے ٹولیوں کی شکل میں چٹانوں پر چڑھ گئے اور وہاں انہوں نے مورچے بنا لیے۔ اب وہ آرام سے ان مورچوں میں لیٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا اور تاریکی پھیل گئی۔ ماحول نگاہوں سے معدوم ہو گیا، لیکن وہ لوگ آرام سے چٹانوں کے درمیان لیٹے رہے۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر درے کی درمیانی چٹان سے ایک روشنی پھوٹی، نیلے رنگ کی روشنی جو پہلے تیز ہوئی اور پھر مدھم ہو گئی۔ چٹانوں پر موجود لوگ پھرتی سے اٹھ بیٹھے اور سنبھل سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ پھر ایک اور چٹان سے ایک سبز روشنی ابھری۔ یہ گویا لائن کلیئر ہونے کا سگنل تھا اور سرنگ نے انسان اگلنے شروع کر دیے۔ تقریباً 50 افراد باہر نکل آئے۔ اس کے بعد خچروں کی لائن نظر آئی۔ سینکڑوں خچر تھے جن پر پیٹیاں لدی ہوئی تھیں۔ انتظار کرنے والے آنے والوں کے نزدیک پہنچ گئے اور تھوڑی سی گفتگو کے بعد خچروں سے مال اتارنے کا کام شروع ہو گیا۔ ایک ایک ٹرک اسٹارٹ ہو کر آگے آنے لگا اور سب لوگ پیٹیاں ٹرک میں لوڈ کرنے لگے۔ یہ کام جس پھرتی سے ہو رہا تھا اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ آن کی آن میں درجنوں پیٹیاں ٹرکوں میں بار کر دی گئیں، لیکن ابھی ٹرک سٹارٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک تیز سیٹی کی آواز ابھری اور اس کے بعد میگا فون پر کسی نے کہا،
تم لوگوں کو گھیر لیا گیا ہے، اپنے ہاتھ بلند کر کے اسلحہ پھینک دو ورنہ بون دیے جاؤ گے۔ آواز کے ساتھ ہی کھلبلی مچ گئی۔ اسمگلر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پہاڑیوں سے فائرنگ ہونے لگی۔ بڑی ابتری پھیل گئی تھی، لیکن اسمگلروں کی تعداد کم نہ تھی۔ ان میں سے کئی تو شکار ہو گئے، لیکن باقی لوگوں نے پوزیشن لے لی اور اس کے بعد ہولناک مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہان گڑھ کی پہاڑیاں کسی بھیانک جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اینٹی اسمگلنگ ڈپارٹمنٹ کے چیف فراز کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسمگلر اتنے منظم ہوں گے اور مقابلہ اس قدر سخت ہوگا۔ اس نے انتظامات ضرور کیے تھے، لیکن اتنے بڑے گروہ سے لڑنے کے نہیں۔ اس کے ساتھ صرف 30 آدمی تھے۔ رینجرز یہاں سے کافی دور تھے اور فراز نے ان سے مدد لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ وہ اس کارنامے کا سہرا اپنے سر ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب صورتحال بہت خطرناک تھی۔ اسمگلر دستی بم استعمال کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اسٹین گنیں بھی تھی۔ اس کے کئی آدمی کام آ گئے تھے اور اسے کئی مورچے چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اس طرح اسمگلروں کو موقع مل گیا۔ ان کی ایک ٹولی مقابلے کے لیے ڈٹ گئی، باقی ٹرک لے کر چل پڑے۔ بات فراز کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ اسمگلروں کو نہ روک سکا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سکون چھا گیا۔ اسمگلر چالاکی سے مقابلہ کرتے فرار ہو گئے تھے۔ ٹرک پہلے ہی نکل چکے تھے۔ اینٹی اسمگلنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ٹارچ کی روشنی میں لاشوں اور زخمیوں کو تلاش کرنے لگے، لیکن اسمگلروں نے یہاں بھی انہیں چھوڑ دی۔ انہوں نے اپنے گروہ میں سے کسی کی لاش تک نہ چھوڑی تھی، حالانکہ یہ ناممکن بات تھی کہ اسمگلر ہلاک نہ ہوئے ہوں۔ بہرحال فراز کو زبردست شکست اٹھانا پڑی تھی۔ اس بڑی عمارت میں ایک بوڑھا ارب پتی رہتا تھا۔ بوڑھے کے اہل خاندان بھی تھے، لیکن کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ اسمگلر ہیں۔ بوڑھا ارب پتی جمشید کا ایک معمولی سا ملازم ہے اور بس، باقی دوسرے لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ کوٹھی کو آباد رکھنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی تھی۔ اصل میں کوٹھی میں تہہ خانے تھے جن میں اسمگلنگ شدہ سامان سٹور کیا جاتا تھا۔ اس عمارت میں زیر زمین گیراج بھی تھے، جہاں ہر وقت 2 درجن ٹرک تیار کھڑے رہتے تھے۔ اس وقت بھی ٹرک اسی عمارت میں داخل ہوئے اور میکانزم سے کھلنے والے دروازوں کے راستے ڈلان سے اتر کر گیراج میں پہنچ گئے۔ یہاں جمشید ان لوگوں کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی کے آثار تھے۔ ٹرکوں کو دیکھتے ہی وہ ان کی طرف لپکا۔ کتنے آدمی ہلاک ہوئے؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ 6 جناب، وہ لوگ سرنگ کے راستے ہی نکل گئے۔ ان کے آدمیوں کے بارے میں ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکے۔ پولیس کے کتنے آدمی کام آئے؟ اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ لاشوں کا کیا ہوا؟ ایک بھی لاش وہاں نہیں چھوڑی گئی۔ کوئی زندہ گرفتار تو نہیں ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ جمشید نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر اس نے ان میں سے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور تہہ خانوں میں بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیٹھو، یہ بہت بڑا آپریشن تھا۔ میرا خیال ہے فوری طور پر تمام سرگرمیاں ترک کر کے صرف پولیس کی باغ دوڑ پر نگاہ رکھی جائے، ورنہ ہم خطرات میں گر سکتے ہیں۔ جو حکم جناب، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ مخبری ہوئی ہے، ورنہ اس قدر منظم حملہ اس سے قبل نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں مخبری ہوئی ہے، جمشید نے گردن ہلائی۔ کس نے کی؟ رائل گینگ۔ اب اس کے خلاف کھلی کارروائی کرنا ہوگی، ورنہ ہماری تمام عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، میں ان لوگوں کے لیے ایک حکم جاری کروں گا اور اس کے بعد ہم ان پر جہنم کا دہانہ کھول دیں گے۔ پھر وہ کافی دیر تک اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتا رہا۔ اس وقت اسے کمرے کے باہر دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ 2 آدمی دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے چہروں پر بدحواسی طاری تھی۔ جمشید متوحش انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کڑک کر آنے والوں سے پوچھا۔ مال کھولا جا رہا ہے جناب، مگر بیک وقت 3 پیٹیوں میں سے پتھر نکلے ہیں، دوسری پیٹیاں بھی کھولی جا رہی ہیں۔ کیا نکلا ہے؟ جمشید داڑا۔ پتھر جناب، صرف پتھر، اور اوپر یہ کارڈ بھی رکھا ملا ہے، اس پر رائل گینگ لکھا ہوا ہے۔ دیکھو دوسری پیٹیاں دیکھو، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں پیٹیاں کھولی جا رہی تھیں، لیکن تمام پیٹیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور ان میں رائل گینگ کے کارڈ موجود تھے۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس واقعے نے اس کی کمر توڑ دی۔ اسے 1.5 ارب کا نقصان ہوا۔ شاید اسے نقصان کی پرواہ نہ ہوتی، لیکن رائل گینگ نے اسے جو شکست دی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جمشید گوشہ نشین ہو کر رہ گیا۔ ویسے اسے پولیس کی رپورٹیں مل رہی تھیں۔ اینٹی اسمگلنگ ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ تو کوئی ثبوت نہیں لگ سکا تھا، لیکن اس نے ایسے علاقوں کی ناکہ بندی مکمل طور پر کر دی تھی جہاں سے اسمگلنگ ہوتی تھی۔ گویا پولیس کو ان لوگوں کا طریقہ کار معلوم ہو گیا تھا اور یہ سخت نقصان دہ بات تھی۔ ایک طویل عرصے کے لیے کام رک گیا، کم از کم اس وقت تک کے لیے جب تک کوئی دوسرا مناسب راستہ دریافت نہ ہو جائے۔ تیسرے دن جب جمشید اپنے آرام کمرے میں ایک کرسی میں دراز کسی گہری سوچ میں گم تھا،
ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس نے بے دلی سے ریسیور اٹھا لیا، لیکن دوسری طرف کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ مسٹر جمشید، گورچانی سے بات کرنا چاہتی ہوں، حسب معمول کہا گیا۔ بول رہا ہوں، جمشید نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ رائل گینگ میں شمولیت کی پیشکش بددستور ہے، دوسری طرف سے چڑھانے والی آواز سنائی دی، لیکن آج خلاف اصول جمشید دیوانہ نہ ہوا۔ وہ چند منٹ سوچتا رہا، پھر بولا، میرے مال کی خبر تمہیں نے کی تھی۔ ظاہر ہے یہ جرت اور کون کر سکتا ہے، لیکن جب تم نے مال غائب کر دیا تھا تو پھر مخبری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک پنتھ دو کاج، کیسی دلچسپ بات رہی۔ تم نے نقصان اٹھایا، مالی بھی اور جانی بھی، تمہیں محنت بھی کرنا پڑی اور ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس طرح میرا وہ خسارہ منافع پورا ہو گیا جو تم نے بازار میں مال کی قیمت کم کر کے دیا تھا، اور تمہیں سزا بھی مل گئی، لیکن تم نے اپنے حق میں بھی تو اچھا نہیں کیا۔ راستے بند ہو گئے، تمہارا کام بھی تو رک جائے گا۔ رائل گینگ تمہارے گروہ سے زیادہ چلاک اور عقل مند ہے، ہمارے ذرائع تمہارے ذرائع سے مختلف ہیں، ابھی کسی کو اس کی بنک بھی نہیں مل سکی۔ تم ہماری فکر مت کرو، اور اگر راستے بند بھی ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ہمارے پاس اتنا مال موجود ہے کہ ہم ایک عرصہ گزار سکتے ہیں، تم اپنی کہو۔ غصے کی شدت سے جمشید کا ذہن تاریک ہوا جا رہا تھا، لیکن یہ حقیقت بھی اسے تسلیم کرنا پڑی کہ رائل گینگ اس کی توقع سے بالاتر ہے۔ بے شک ان لوگوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ کسی بھی شکل میں ہو صلح ضروری ہے، اس لیے وہ غصے پر قابو پا رہا تھا۔ ایک بات مجھے بتاؤ گی؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ضرور مسٹر جمشید، کہیے، وہی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ تم نے پیٹیاں خالی کیسے کرائیں؟ میں تحقیق کر چکا ہوں کہ پیٹیوں میں مال بھیجا گیا تھا، لیکن پھر انہیں باقاعدہ پیک کر دیا گیا اور ان میں پتھر موجود تھے۔ میرے لیے بڑی بات نہیں۔ جس ملک سے تم نے مال منگایا تھا وہاں میرے آدمی بھی موجود تھے۔ وہ جہاز جس میں مال آ رہا تھا اس ملک کی بندرگاہ پر کھڑا تھا۔ جہاز میں تھوڑی سی خرابی پیدا کر دی گئی اور اس کی مرمت ہونے لگی۔ ان دنوں مال گودام میں پڑا رہا اور پھر اتنا ہی مال بالکل اسی انداز میں تمہارے نام بک کر دیا گیا، البتہ تمہارے مال کی پیٹیوں پر نمبر بدل دیے گئے۔ اسی طرح اصل مال ہمارے پاس پہنچ گیا اور نقلی تمہارے پاس۔ جمشید کا زبردست نقصان ہوا، لیکن اس کارکردگی پر وہ بڑک اٹھا اور اس نے بے ساختہ کہا، ونڈرفل! در حقیقت تم لوگ بے حد ذہین ہو، میرے ساتھ ہو جاؤ، برتری تم لوگوں کو حاصل رہے گی۔ احمقانہ گفتگو مت کرو جمشید، شکست تمہیں ہو رہی ہے، نقصان تم اٹھا رہے ہو۔ جب تھک جاؤ تو میری ماتحتی قبول کر لینا، ورنہ پھر اچھا خدا حافظ۔ سنو تو صحیح، وہ مستربانہ انداز میں بولا۔ سناؤ، میں ہر قیمت پر تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کوئی ضمانت نہیں دیتا، خود ہی انتظامات کر کے مجھ سے ملو، اور اگر چلاک ہو تو مجھ سے ملاقات کر کے صاف نکل جاؤ۔ ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ملاقات میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر لڑکی نے ایک طویل سانس لی۔ اچھی بات ہے، تمہاری یہ خواہش بھی ضرور پوری کر دوں گی، لیکن تمہیں فراخ دلی کا ثبوت دینا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور فون بند ہو گیا۔ جمشید ہیلو کرتا رہ گیا۔ لڑکی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ملاقات کرے گی، اور یہ اسی شام کی بات ہے۔ سر شام آسمان پر بادل نمودار ہونے لگے اور روشن پور کے باشندے حسب معمول بارش کے متوقع تھے۔ سڑکیں سنسان ہو گئی اور ماحول بے حد پرسرار ہو گیا۔ جمشید اپنی عمارت کے ایک حصے میں بستر پر لیٹا ہوا کسی گہری سوچ میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ریمشا اندر داخل ہوئی۔ جمشید چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہی مظلوم لڑکی تھی جسے اس نے پروگرام کے تحت اپنے ہی پاس رکھ لیا تھا، لیکن حالات میں الجھا ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اسے ریمشا کے اس وقت کے لباس پر حیرت ہوئی۔ اس نے چمڑے کی ایک چست اور جدید ساعت کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پر ایک خوبصورت لیکن سیاہ چشمہ چڑھا ہوا تھا اور بال کھلے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ جمشید کو اس کی آمد کچھ اچھی نہ لگی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا مسٹر جمشید؟ لڑکی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے کس لیے بلایا تھا؟ کس نے کہا تم سے؟ آپ نے خود ہی کہا تھا، لڑکی نے کہا، اور جمشید اسے گورنے لگا۔ کیا بکواس ہے ریمشا، میں نے کب کہا تھا؟ آپ مجھے رائل گینگ کی سربراہ کہہ سکتے ہیں مسٹر جمشید، اچانک اس نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ اتنی زور سے اچھلا کہ بستر سے نیچے گر پڑا۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اب لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ بے حد اسمارٹ اور کھلنڈر سی نظر آ رہی تھی۔ میری آواز پہچان لو ڈیئر، تم فون پر میری آواز سنتے رہے ہو، اور تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ تم سے گفتگو تمہارے گھر کے دوسرے کمرے میں سے ہوتی رہی ہے۔ جانے کیوں تم نے کبھی ایکسچینج سے میرا فون نمبر جاننے کی کوشش نہیں کی؟ بہرحال اگر جان بھی جاتے تو کچھ نہ کر سکتے، میں نے انتظامات کر لیے تھے۔ تو سگار باکس میں بیڑیں تم نے ہی رکھی تھی؟ 100%۔ میرا آدمی مجھے وہ بیڑیں دے گیا تھا۔
ذلیل، تو نے میرے احسان کا یہ بدلہ دیا؟ احسان؟ حقیقت جاننے کے بعد بھی تم ایسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ تعجب ہے۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا ڈیئر، اتفاق سے تم نظر آ گئے تھے بس۔ میں نے فوری طور پر پروگرام ترتیب دے ڈالا تاکہ میں تمہارے قریب رہ کر تم پر نگاہ رکھ سکوں۔ جمشید غراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب تم میرے پنجے سے بچ کر کہاں جائے گی؟ وعدہ خلافی مت کرو ڈیئر، تم نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے امن کے ماحول میں گفتگو کرو گے، لڑکی نے سکون سے کہا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے ہی گھر میں بیٹھ کر۔ اپنا اپنا طریقہ کار ہے، تم میرے بارے میں تحقیقات کر چکے ہو۔ بہرحال میں نے محنت کی ہے، اگر میں ذرا بھی کمزور ہوتی تو کیا تم مجھے معاف کر دیتے؟ لیکن آج میں تیری چالاکی دیکھنا چاہتا ہوں، جمشید نے کہا اور پستول نکال لیا۔ لڑکی پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اسی پرسکون لہجے میں بولی، تم وعدہ خلافی کر رہے ہو ڈیئر، اور تم جانتے ہو کہ میں وعدہ خلافوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میرا حکم ہے پستول رکھ دو، اگر تم نے ایک بھی گولی چلائی تو میرا تمہارا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر تم میری دی ہوئی سزا سے نہ بچ سکو گے۔ سزا کی بچی، اس نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا اور پستول کا ٹریگر دبا دیا، لیکن پستول سے ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی۔ معاہدہ ختم ہو چکا ہے جمشید، اور تم گولی چلا چکے ہو۔ تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ تمہارا پستول لوڈ رہنے دیتی؟ بہرحال یہاں بھی اگر میں چوک جاتی تو تم مجھے ختم کر دیتے۔ اچھا، خدا حافظ، سزا کے منتظر رہو۔ لڑکی نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی اور اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ دوڑو، تعاقب کرو، وہ دوڑا اور اس کے آدمی حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ سور کے بچوں، دیکھو لڑکی نکل کر نہ جانے پائے، وہ چیخا اور اس کے آدمی بلا سوچے سمجھے دوڑ پڑے۔ لیکن اتنی دیر میں لڑکی عمارت سے باہر نکل گئی تھی۔ ایک موٹر سائیکل تیار کھڑی تھی، لڑکی نے اسے اسٹارٹ کیا اور تیر کی طرح آگے بڑھ گئی۔ عمارت سے یکے بعد دیگرے 3 کاریں باہر نکلی۔ ان کی رفتار بھی طوفانی تھی، لیکن وہ موٹر سائیکل پر اڑی جا رہی تھی۔ آن کی آن میں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فراز نے بغور اس لڑکی کو دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ میری آواز پہچانتے ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ اوہ ہاں، اور اسی لیے مجھے حیرت ہوئی۔ ایک شریف شہری کی حیثیت سے اسمگلروں کی نشاندہی میرا فرض تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں ایڈونچر پسند لڑکی ہوں۔ ہاں محترمہ، بلا شبہ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، خاص طور سے اس سرنگ کی نشاندہی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن اس وقت آپ کسی خاص سلسلے میں تشریف لائی ہیں؟ ہاں، میں ان ذخیروں کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں جہاں روشن پور کے سب سے بڑے اسمگلر جمشید نے اپنا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ درست کہہ رہی ہیں؟ فراز مستربانہ انداز میں بولا۔ ہاں بالکل درست، براہ کرم اس بار پہلے جیسا پھسپھسا کام نہ کریں۔ میرا خیال ہے رینجر سے مدد لیں۔ لڑکی نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا مس، براہ کرم ان جگہوں اور اسمگلروں کی نشاندہی کریں، اس نے کہا اور لڑکی اسے سمجھانے لگی۔ وہ رات بڑی خوفناک تھی۔ روشن پور میں فوجی دستے گشت کر رہے تھے۔ اسمگلنگ کے سامان کا اتنا بڑا ذخیرہ سالہ سال سے نہیں پکڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خطرناک اسمگلر جمشید گورچانی بھی اپنے بہت بڑے گروہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ پولیس کو جب اس کی اصلی شخصیت معلوم ہوئی تو وہ حیران رہ گئی کہ ایسا درویش صرف شخص بھی اسمگلر ہو سکتا ہے۔ بہرحال درویشی کی آڑ میں وہ ملک کا خطرناک دشمن تھا۔ پھر جب اس ریمشا سے اس کی شناخت کرائی گئی تو جمشید چیخ اٹھا، اسے بھی گرفتار کر لو، یہ بھی اسمگلر ہے، رائل گینگ کی سربراہ ہے یہ، اسے گرفتار کر لو، جانے نہ پائے۔ اور فراز نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ شاید اس کا دماغ چل گیا ہے، اپنی تباہی برداشت نہ کر سکا بیچارہ۔ ممکن ہے یہ درست کہہ رہا ہو مسٹر فراز، اسمگلر کو اسمگلر ہی پہچان سکتا ہے، لڑکی نے ہنس کر کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں مس رمشا، میں آپ کے بارے میں تحقیقات کر چکا ہوں، آپ انتظامیہ کو اس قدر بیوقوف سمجھتی ہیں۔ میں معلوم کر چکا ہوں کہ آپ نوکستان کالج کی طلباء ہیں اور ایک عمدہ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، فراز نے کہا، اور جمشید گورچانی منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ بلا شبہ لڑکی شیطان کی نسل سے تھی۔ اس نے خود کو ایک فرم میں ٹائپسٹ ثابت کرنے کے انتظامات بھی کر رکھے تھے اور اب وہ کسی کالج کی اسٹوڈنٹ بھی ثابت ہو گئی۔ نہ جانے اس کے اور کون کون سے روپ ہوں گے، اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا کاش وہ بھی رائل گینگ میں شامل ہو جاتا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔